بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم فاتح اور مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے جنگ کے بعد 1187 میں قبلہ اول کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے نامور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ بے مثال شجاعت، جرأت اور استقلال ہی نہیں بلکہ فتح بیت المقدس کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی بالخصوص عیسائیوں اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک، درگزر اور رواداری نے بھی دنیا میں اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کی۔ تو صلاح الدین ایوبی 1138 میں تکریت میں پیدا ہوئے، جو کہ آج عراق کا ایک حصہ ہے۔ تو ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو کہ قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ تو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی تو اسے اس عہدے سے سبق دوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بالبک میں گزرا، جہاں ان کا باپ پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کا گورنر رہ چکا تھا۔ تو سلطان نے بالبک کے دینی مدارس اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمانوں کی صلیبیوں سے جنگیں زوروں پر تھی اور نور الدین زنگی نے میدان میں کئی وہ کامیابیاں سمیٹی تھی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسی حکمراں کے سائے میں رہ کر اپنی شجاعت اور دلیری کو منوایا تھا، اور وہ اسی کے زمانے میں ایک مہم پر اپنے چچا کے ساتھ گئے، اور پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد ہی پڑ گئی۔ تو ادھر نور الدین زنگی نے آنکھ وہ بند کی تو کوئی تخت سنبھال نہ سکا۔ تو آخر کار سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکومت سنبھال لی، اور حکمرانی اور انتظام اور انصرام کے دوران اپنوں کی کم ضرویوں کے ساتھ وہ سازشوں سے نمٹنے والے صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کے اتحاد نے جنگ کے میدان میں اترنے پر وہ مجبور کیا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ تو عیسائیوں کی شر انگیزیاں اور مسلمانوں کے قافلوں کی لوٹ مار مظالم نے ان کے جذبہ جہاد کو ہوا دی، اور ایک طرف وہ سارا یورپ اور مغرب کے عیسائی ممالک کے اتحاد کے باوجود مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں بیت المقدس کو وہ فتح کر لیا۔ تو بیت المقدس پر سلطان کی عملداری نے پورے یورپ کے مذہبی جذبات کو اس قدر وہ بھڑکا دیا تھا کہ یورپ کے 3 بادشاہوں، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیردل اور فرانس کے آگسٹن اور جرمنی کے فریڈرک باربروس نے متحد ہو کر وہ انتقام لینے کی غرض سے جنگ کا اعلان کیا، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ تو یہ جنگ وہ کئی مقامات پر لڑی گئی، اور اتحادی افواج کو سلطان کے ہاتھوں سے شکست ہوئی۔ جبکہ حطین کے فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، جہاں چند روز خون ریز لڑائی کے بعد عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی کہ بیت المقدس میں سلطان کی فوج پورے وہ 88 سال بعد داخل ہوئی، اور مسلمانوں نے فلسطین کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسلام کو عظیم الشان کامیابی کی نوید سنائی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر موقع پر فراغ دلی کے ثبوت دیا، جس کی تاریخ شاہد ہے، اور بردباری سے کام لے کر معاملات کو وہ ہمیشہ سے سلجھایا۔ تو صلیبی جنگ کے اختتام اور فتح کے بعد عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی کو نصیب ہوئی، اور وہ آج تک کسی فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ تو مورخ جانتھن فلپس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر اپنی کتاب دی لائف لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین ایوبی میں لکھا ہے کہ یروشلم کے مسیح شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ تو مسلمانوں کے
محاصرے کے دوران یروشلم کی عورتوں نے اپنے بال تک جو ہے وہ کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کے سپاہیوں کی نظروں میں جو ہے وہ نہ آ سکے، لیکن فلپس لکھتے ہیں کہ فتح اور یروشلم پر قبضے مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، اور جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے۔ تو یروشلم کے فتح کے بعد جو ہے یروشلم کے فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جن کے بنیاد شاید ماضی کے چند واقعات تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کو کبھی بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا پیدا کیا گیا اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کا جو ہے وہ جھوٹا الزام لگا کر خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا، تو وہاں اور دنیا کے دیگر غیر متعصب اور مؤرخین کی کتابوں نے ان کی صحیح تصویر جو ہے وہ پیش کی، اور یورپ میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ تو مسلسل یوروشوں کا سامنا اور جنگوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی، اور 4 مارچ 1193 کو صلاح الدین ایوبی نے اجل کی اور آواز پر جو ہے لبیک کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو محترم ناظرین، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے ضرور لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔